سحروا اعین الناس، لوگوں کے نگاہوں کو ایسا لگا کہ وہ سانپ ہے۔ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں رسی کبھی بھی سانپ نہیں بنتی۔ جادوگر کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسی کو سانپ بنا دے، لیکن رسی کو سانپ دکھا سکتا ہے۔ اعین الناس، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ خوف کے مارے وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا وہ عصا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈالا تو وہ پہلے باریک سا سانپ بنا جس کو جان کہا گیا، جان، اور اسی طرح اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اژدھا ہو گیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا، اور یہ جتنے بھی آرٹیفیشل قسم کے سانپ نظر آتے ان سب کو اس نے کھا لیا۔ تو جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم سانپ کی طرح یا اژدھے کی طرح بتا سکتے ہیں، لیکن سانپ اور اژدھے کی ایکٹیویٹیز اور اس کی صفتیں پیدا نہیں کر سکتے۔ لکڑی جا کر اژدھا بن گئی اور اژدھے کی طرح ریئل کام کر رہی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ دراصل کوئی اوپر والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پورے جادوگروں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے۔ معجزہ حقیقی طور پر ایک چیز کو بدل کے بھی رکھ دیتا ہے، لیکن جادو میں کیا ہوتا ہے؟ صرف دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت تو بدلتا نہیں، دکھتا ہے۔ یہ فرق ہے بڑی آسان سمجھنے کے لیے، اس میں تک تو فرق بھی معلوم ہو گیا ہم کو۔ اور دوسرا تو یہ کہ جادو کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے۔ حقیقت والی شے نہیں بدلتی، لیکن جادو کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں اس اثر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ایسی بات نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے تو پھر سائنٹیفک اس دور میں ہم ان سائنٹیفک باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے سائنس نام ہے اس بات کا کہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے، ڈینائی کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے۔ اگر سائنس ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو ڈینائی کرنے کے لیے بھی کوئی پروف نہیں ہے، سوائے چند تھیوریز کے، سوائے چند سوالات کے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے، اتنے اسٹرانگ تھیوریز یا پوائنٹس ہے، کم سے کم سائنس ڈینائی کرنے کے لیے جو پوائنٹ رکھتی ہے اس سے بہتر پروف تو ہونے کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے نہ مانے، لیکن ہم مسلمان کے لیے قرآن مجید میں آنا، صحیح حدیث میں آنا کافی ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو قل اعوذ برب الفلق کا سورہ ملتا ہے جس کے اندر بتایا گیا من شر النفاثات فی العقد۔ قرآن مجید کے سمجھنے والے، تفسیر لکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب نے اس کا معنی یہی لیا کہ گرہ میں پھونکنے والی عورتوں سے پناہ، ایک ہے۔ سیکنڈ جو ہے ہمیں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے، سورہ یونس میں ذکر ملتا ہے تفصیلی طور پر۔ وہاں سے بھی پتہ کیا چلتا ہے ہم کو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتنا اثر ہوا کہ وہ خوف کھا کے بھاگے۔ اثر تو ہوا نا، اثر تو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جادو کی نہ صرف اثر کا ذکر ہے بلکہ قرآن میں جادو کے قسموں کا بھی ذکر ہے، جیسے سحر تفریق، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 103 میں ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے سے شوہر بیوی میں جدائی کرتے، اس کو ایسے سحر تفریق، جائز نہیں، حرام ہے۔ تو قرآن مجید میں کنڈم کیا گیا؟ یہ آیتیں پڑھنے سے اگر کسی شوہر بیوی میں نفرت ہے، یہ آیتیں پڑھنے سے وہ نفرت چلے جائے گی، وہ جادو کا اثر چلے جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 میں۔ تو جادو کی حقیقت اور اس کے قسموں کا، لیکن اس میں حقیقت میں ایک بات یہ بھی ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک چغل خور ایک دن میں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، 100 جادوگر 100 مرتبہ محنت کرنے کے باوجود بھی اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ چغل خوری سے اتنا جلدی جلدی فساد ہوا تھا، لیکن جادوگر تو 100 مرتبہ محنت کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ہی کامیاب ہوتے ہیں، کچھ پیمان، کیونکہ اللہ نے جادوگر یہ کائنات نہیں سنبھال رہے، کائنات سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے تو بندہ اس کا مس یوز کر لیتا ہے۔ اب آج کے سائنٹیفک دور میں ہم قرآن مجید کی آیتیں رکھ دی، حدیث شریف میں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जादू से पनाह सिखाई है, किताब तिब में बाकायदा बाब बांधा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ या नहीं हुआ, यानी हम कहते हैं कि जादू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, लेकिन जादू के कई आला किस्में, वो नहीं हुई। सबसे लो किस्म की जो कैटेगरी है, खाने पीने की चीज, दुनियावी उमूर में कुछ असर हुआ जिसमें खाने पीने की बातें को आप भूल गए। लेकिन इसी हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज सीखा भी और इलाज भी क्या, इसका मतलब शरई मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के वजह से कुछ भी असर नहीं हुआ। तो हम डिटेल में आने वाले हैं उसके ऊपर। तो जादू के इस दौर में जादू को हम साइंटिफिकली कैसे बता सकते हैं, कैसे हम समझा सकते हैं, तो सबसे पहले तो डिनाई करने के कोई प्रूफ नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है, जादूगर करता क्या है असल में? जादूगर ये करता है कि एक इंसान के बाल या उसके जिस्म का कोई पसीना या उसके जिस्म के लगे हुए कपड़े, उसके अंदर कुछ पसीना, वो लेकर पूरी ट्राई करता है। और जादूगर बगैर जिन की मदद के कुछ कर नहीं सकता, तो वो जिन से उसका साजबाज होता है, वो जिन उससे गलत काम कराता है या शिरकिया काम कराता है, अल्लाह की नाफरमानी है, नौजुबिल्लाह। बाद लोग कुरान को उल्टा पढ़ते हैं, बाद लोग हैज़ के खून में कुरान को लथपथ करते हैं, अजीब अजीब, बाद लोग टॉयलेट में फेंकते हैं, जिससे भी शैतान खुश हो जाए। बहरहाल वो आपस में उन दोनों का एक गठजोड़ होता है। उसके बाद जिन जाकर फला जगह पर, सर की जगह पर, मान लीजिए उसका कोई एक पेड़ा बनाया जाता है। मैं डिटेल और सिखाऊंगा नहीं ताकि लोग सीखे भी ना, गलत आगे भी ना जाए। मेरा मकसद सिखाना नहीं, कुछ कुछ इशारे कर रहा हूं मैं। तो उसके सर में अगर सुई चुभाई जाती है तो वो एरिया में एग्जैक्ट जाकर जिन वहां पर, एक जैसे जिन क्या करता है, जहां पर उसने इशारा किया है उस बाल को लाया गया, उस कपड़े को लाया गया उस इंसान के, फिर जिन जाकर वहीं पर बसेरा कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले तो क्या करते हैं, कुत्ते का जो सूंघने की कैपेसिटी होती है बड़ी खतरनाक होती है। एक मर्तबा अगर वो जो मुजरिम जहां पर जुर्म पेश आता है तो वहां की वो सूंघ लेता है, फिर वो जो जुर्म करके भाग रहा होता है एयरपोर्ट पर या कहीं पर, कुत्ता उसका पीछा करता है और जाकर उसको पकड़ लेता है। तो एक खास किस्म के कुत्ते, बाकायदा जर्मनी के शेपर्ड जैसे बड़े बड़े जो कुत्ते होते हैं, इनको बाकायदा तैयार किया जाता है। एक मखलूक में, कुत्ता एक मखलूक है, उस मखलूक में ताकत ये है कि वो मुजरिम को पकड़ने के लिए उस खुशबू का, उस बो का पीछा करके उस पर्टिकुलर आदमी को जाकर पकड़ लेता है। जादू और जिन जब इंसान के जिस्म के हिस्सों को लेकर और मखसूस जगह पर जिन को भिजाते हैं और जिन जाकर वो एरिया में जाकर बसेरा करता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको समझने में मदद मिलती है। आज के दौर में लोग कहते हैं नजर बद कैसा हो सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ते हैं, डीएनए पढ़ने वाले जानते हैं, जेनेटिक साइंस पढ़ने वाले जानते हैं, इंसान के जो सेल्स डेड हो जाते हैं वो डेड के हिस्से तक पड़े हुए होते हैं। एक दिन में ना जाने कितने ही सेल्स हमारे जिस्म में डेड होकर खत्म होते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं। और जो इंसान जब जाके किसी चीज को पकड़ता है, वो गिलास को, तो उसके ऊपर वो सेल्स के असरात तक रह जाते हैं, वो सेल्स बाकी रहते हैं, उसी से तो मुजरिम को पकड़ा जाता है। तो ये सब चीजों से उसके असलियत तक पहुंच जाते हैं। जादूगर भी वही करते हैं, इंसान के जिस्म के कुछ हिस्से लेकर जिनों से साजबाज करके वहां तक पहुंचते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ों को जब तक डिने नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्यों इनकार करें। और हमारे लिए तो कुरान और सही हदीस ये चीज़ काफ़ी है समझने के लिए। और ख़ास तौर से जादू के जो मरीज आते हैं उसका कोई जवाब देकर बताए क्या आखिर इनको ऐसा क्यों हो रहा है। जी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% वही है, 99% भी नहीं, 1% तो आप मानते ही होंगे, तब तो आपका इनका, तब भी आपका इनकार करने नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं मिलता। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद 14 मई से हर इतवार रात 8 बजे।
सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। करो तुम हर नमाज में खुशू का इह्तिमाम, रखो गैब, किताबुल्लाह और आखिरत पर ईमान। ना दो अल्लाह के सिवा इबादत में किसी को कोई मकाम, ना करो बदकारी और ना कोई काम हराम। मानो अल्लाह का हुक्म और फरमाने रसूल, यही है हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल। हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ? शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अगर कोई मरीज हो तो ये कैसे पहचाना जाए कि जिन का असर है या जादू है या सहर है? क्योंकि एक आम इंसान के लिए ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, एक आलिम के लिए ये मुश्किल नहीं है, तो हम कैसे पहचानें? जब कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं तो जिन से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में कुछ आयतें आई, जी, जादू से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में आयतें आई। मिसाल के तौर पर जब हम सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 102 103 पढ़ते, इसमें जादू का जिक्र है। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सूरह आराफ में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सूरह शुअरा के अंदर है। इसी तरीके से सूरह साफ़ात में शुरू में जिनों का जिक्र है, कुल के सूरह है, नज़र बद का जिक्र है। तो जब आयतें हम पढ़ते हैं, वो आयतों के वक्त पर इंसान हरकत करने लगता है, जो अटैक जिसके ऊपर पोजेस होता है। तो जिन की आयतें पढ़ते वक्त पर अगर वो हरकत कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जिन है। जादू की आयतें पढ़ रहे उस वक्त पर वो हरकत में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जादू का। नजर बद की आयतें पढ़ रहे हैं, ऐसी आयतें इसमें नजर बद का जिक्र है, तब देखा जाता है कि वो परेशान होता है। इसमें असल चीज जो होती है जादू और जिन का पहचानना, ये होता है। उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जनरली एक तरीका है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। शेख साहब, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि सही मुआलिज और गलत मुआलिज में फ़र्क कैसे पता करें हम? सही मुआलिज और गलत मुआलिज में अगर फ़र्क करना है तो अगर कोई इलाज करने वाला आपसे अगर ये पूछता है कि तुम मुझे हुदहुद परिंदा जो है ज़बह करके लाओ, ये गलत मुआलिज की अलामत है। और इसी तरीके से अगर कोई आपके वालिदा का नाम पूछता है, अब्बा का नहीं अम्मा का नाम पूछता है, तो ये डेफिनेटली जादूगर है। क्योंकि माँ के ज़रिए से जादूगर बड़ी आसानी से जिनको मदद मिल जाती है। जिनों का आपस में कांटेक्ट होता है। मान लीजिए कि हर इंसान का एक जिन लगा हुआ है, शैतान और एक फरिश्ता, तो आपके साथ भी एक है, मेरे साथ भी एक है। तो अब वो जिनों के पास जो मदद करने वाले जिन होते हैं वो जाकर हमारे करीन से कई बातें पूछ लेते हैं, उनका कांटेक्ट होता है, जिन जिन के कांटेक्ट होते हैं। और इस्तमता बादुना बिबादिन, अब इंसान जिन से फ़ायदा उठाते हैं, जिन इंसान से फ़ायदा उठाते हैं। सूरह नाम सूरह नंबर 6 के आयत 128 में बताया गया। तो क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके इस कांटेक्ट से फ़ायदा उठाकर ये लोग जो मिसयूज़ कर रहे हैं
یہ جو پورے پبلک کو پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں، کاہن کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے، جنوں کا تعلق کاہن سے ہوتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کے ماں کا نام پوچھ لیتے ہیں، اور جب آدمی آتا ہے آنے سے پہلے اس کی انفارمیشن نکال دیتے ہیں، پھر وہ کہتے تم کیا ایسا نہیں تھا، وہ کہے گا اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، اس کا مطلب یہ بابا کو غیب معلوم ہے، تو نتیجے میں اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہم، اگر کوئی آپ سے فوٹو مانگتا ہے کہ جس کا بھی علاج ہونا، مریض کو بلانے کے بجائے فوٹو دے دو کہہ دیتا ہے، یا غیب کے دعوے کرنے لگتا ہے، یا بہت سارے انگوٹھیاں ایسا پہنا اور کہہ رہا ہے کہ اس کے یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور یہ فلاں پتھر میں نے فلاں جگہ سے اٹھا لایا ہوں، یا کچھ آپ کو ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جس کو شرکیہ کام کہتے ہیں، یہ حرام والے کام ہوتے ہیں، نافرمانی والے کام ہوتے ہیں، جو شریعت سے ٹکرانے والے کام ہوتے ہیں۔ اس سے آپ پہچان لے سکتے ہیں۔ اچھا معالج وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو اچھا پڑھتا ہے، جس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، جو نماز کا پابند ہوتا ہے، عمل کا پابند ہوتا ہے، عورتوں کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر کوئی ضرورت پڑ بھی جائے علاج کے دوران، کبھی عورتیں جن کی وجہ سے کافی ہوتے تو ہاتھ پہ گلوز پہن لے۔ ہاں، مجبوری میں علاج کے دوران ڈاکٹر اگر مریضہ کو یا عورت مرد کو یا مرد عورت کو اگر علاج کرنا پڑ جاتا ہے تو مجبوری کے مسائل الگ ہیں، لیکن ابھی مجبوری ہی نہیں ہے، وہ بال پکڑ رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، تو اس کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے۔ مجبوری کو مجبوری کے حد تک ہی رکھا جائے۔ تو اس میں ایک مختصر سا ایک جواب اگر ہم اس سوال کا مل پائے ہمیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن پال رکھے ہیں اور وہ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جن کسی کے قبضے میں تو نہیں آ سکتا، یہ الگ بات ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ قبضے میں نہیں ہوتا، میں کمپرومائز ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تو معاہدہ ہو جاتا ہے آپس میں، جیسا کہ سورہ انعام 6 کے آیت 128 سے پتہ چلتا ہے، رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ قیامت میں جب جن اور انسان آئیں گے اور کہیں گے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، فائدہ بہت اٹھا لیا ایک دوسرے سے۔ تو معاہدہ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس بوتل ہے، بوتل میں جن ہے، میں اس کو گھر میں رکھا ہوا ہوں، جب میں کہتا ہوں تو آ کر وہ حاضر ہو جاتا ہے، میرے کام کرتا ہے۔ اصل میں معاہدہ ہوتا ہے، غلبہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے جنوں پر غلبے کی بات نہیں کی، کیونکہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کہ اللہ تو میرے بعد ایسی بادشاہت جو میرے بعد کسی کو نہیں ملنی چاہیے، تو ویسی بادشاہت اور غلبے کے طور پہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت سے پتہ چلا جو سورہ نمل کے اندر ہے۔ لیکن اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے دونوں کا تو اصل میں ایسا فائدہ اٹھانا بھی غلط، کیونکہ اس سے کئی حرام کام جنم لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جن اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ کوئی شرکیہ کام نہ ہو، جن اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ کوئی حرام کام اور غیر شرعی کام نہ کرے۔ تو ظاہر بات ہے ایک آدمی اپنا ایمان بیچنے کے بعد دوستی کرے، ایسی دوستیاں تو کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ سارے باتیں خرافات والے باتیں ہیں۔ اگر کوئی فائدہ لے بھی رہا ہو، چلیے اگر میرے پاس اتنے جن ہیں، تمہارے پاس جو جن ستا رہا اس جن کو میں ڈرا کے بھگا سکتا ہوں، تو لوگ کہیں گے بھئی تب تو علاج تو ہو رہا نا شیخ، تو ہم کہیں گے وہ کمپرومائز ہے، وہ علاج نہیں ہے۔ وقتیہ طور پہ ڈریں گے، بھاگ جائیں گے بھی، پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید میں جو طاقت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کیا پہاڑ پہ قرآن نازل کیا تھا تو پہاڑ کیا تھا؟ رضا رضا ہو جاتا۔ تو اس قرآن سے وہ ڈرنے والے ہیں۔ یہ قرآن میں بشیروں و نذیرہ، کئی لوگ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں جن، بشیروں و نذیرہ، کم سے کم اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، یا اپنی ہٹ درمی ہوتے، کم سے کم ڈر کے بھاگ تو جاتے ہیں، اس کو نجات ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سوالات کا جواب سنا۔ ہماری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھانے سے ہی یہ غلط فہمیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو ہم جو لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے واٹس ایپ کے تھرو، جو اسکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بھیجے، تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے، میں سنانا چاہوں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، میرا نام یونس شیخ ہے، میں کھرار ولیج سے رہنے والا ہوں۔ شیخ، میرا ایک سوال ہے، اگر بلی رات میں روتی ہے اور کتے بھونکتے ہیں، کیا انہیں آتمائیں دکھتی ہے، جیسے کہ روح وغیرہ دکھتی ہے انہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اسے شریعت کے دائرے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ مختصر سا جواب دیں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے۔
اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے، تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس کے اندر گدھے کا ذکر ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر، تو ہم کو سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک. باقی کہ البتہ خبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹلی، اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں. لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کی حالت میں ہم کس سے تعوذ لیں؟ اللہ سے. تو وہ سمپل ہے. تو ایک اور سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام آصف ہے شیخ. رات میں ہم لوگ جا رہے تھے، بھیانک آواز آئی تو دوست بولا پیچھے پلٹ کے مت دیکھ، چڑیل کچھ رہیں گا ایسا. تو شیخ اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبرا ہوا ہو تو ہر بات اس کو غلط بھی لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا. مثال کے طور پر بڑی آواز آئی، خطرناک آواز آئی، مان لی ہو سکتا وہ ایکسیڈنٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑیل ہے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے. ہو سکتا کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے. تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں؟ جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو ویسے تو میں نے ایک حصار میں ہوں، تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈرا کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا نا تو اس دعاؤں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف طاری ہو جائے گا. مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے. تو جب میں قریب میں گیا، میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے؟ تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو کیوں ستا رہا؟ میرے اندر آ جا، میرے پاس آ. تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاج کرنے والے بڑے مشہور شخصیت ہے، تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر پڑھتے. جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو، دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس کو ایسی آوازوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابیر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکاشن نہ لے، اسباب اپنانا چاہیے، لیکن مسبب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کرے، انالیسس بھی نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. درمیانی بات ہی اچھی بات ہے، نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے. تحقیق اور ریسرچ اور کھلا ذہن رکھے ہمیشہ. یہ میرا پوائنٹ ہے. شیخ صاحب ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈز میں، کیونکہ ابھی اختتام پر ہمارا یہ ایپیسوڈ پہنچا ہے. ناظرین، آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم اپنے اگلے شماروں میں، اگلے ایپیسوڈز میں ان کا جواب آپ تک پہنچائیں گے. ایک ای میل آئی ڈی بھی آ رہا ہے، اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈز تک ہمیں اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.